خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی ایکٹیو نہیں بلکہ ہائپر ایکٹیو ہے، بلوچستان میں بی ایل اے، اور اب سندھو دیش، کیونکہ بہت عرصے سے ہم نے ان کی کوئی اس قسم کی کارروائی کے بارے میں نہیں سنا تھا، لیکن ابھی لاسٹ 3 اور 4 ڈیز میں انہوں نے 2 بم دھماکے کیے ہیں کراچی جیسا ہمارا بزنس سٹی ہے۔ سر کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ تینوں آپس میں ملے ہوئے ہیں یا الگ الگ کر کے اتنے یہ اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ یہ ہمیں چیلنج کرتے ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو اور اس طرح کے حملے کر؟ فخر تھینک یو۔ پہلے تو یہاں حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ 1 مہینے میں ہمیں تقریباً کوئی 17 آفیسر، جہاں تک میری اکاؤنٹنگ تھی 17 آفیسرز پچھلے مہینے ہمیں ہمارے شہید ہوئے، دونوں بلوچستان اور کے پی کو دیکھتے ہیں یا ایکس فاٹا کے علاقے میں، تو یہ بڑی فگر ہے، الارمنگ فگر ہے، اس کو نارمل نہیں لینا چاہیے۔ واقعات 1 پر ڈے کا اکاؤنٹ آ رہا ہے، ایگزیکٹ تو میں کیلکولیٹ نہیں کر سکا، لیکن جو لوگ اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں یا جو میڈیا میں یا انالسٹ جو مختلف پرنٹ میڈیا میں آتا ہے، وہاں پر میں نے فگر پڑھی تھی کہ 1 انسیڈنٹ پر ڈے از ہیپننگ۔ اگین دس از ناٹ نارمل، یہ بیانڈ نارمل ہے۔ بلوچستان اس میں شامل ہے آف کورس۔ اب آپ نے یہ تین بیسیکلی تینوں صوبوں کو ہم اگر شمار کرتے ہیں، اس میں مثلا کے پی کے ہاں ٹی ٹی پی کا ہے پرابلم، اچھا خاصا سیریس پرابلم ہے، اور اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے جو ابھی آپ انٹرو میں بات کر رہے تھے فیض حمید صاحب کی کہ شاید وہ کابل کے ہیں، بالکل مارکیٹ میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں۔ کنفرمیشن وہی ہے، ہارسز بہت سے نہیں آتی ہوتی ہے، لیکن ادھر ادھر سے خبریں چلتی ہیں، وہ بتاتی ہیں۔ بیکاز ایک تو انہوں نے اپنا جو ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کو ایکسٹینڈ کیا عید کے بعد کا ٹی ٹی پی نے کہ جی ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ ایکسٹینشن اس لیے شاید ہوئی کہ وہاں پر کوئی ڈسکشن چل رہی تھی، اور اسی ڈسکشن کا حصہ ہے جس میں حقانی رول پلے کر رہے ہیں۔ اب حقانی کتنا رول پلے کر سکیں گے اس کے اوپر تو ایک علیحدہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ کیا حقانی ٹرسٹ وردی ہے، حقانی نے کیا کیا ہے، آگے کر سکے گا، حقانی کی اسٹرینتھ کیا ہے، حقانی افغانستان میں کتنا انفلوئنس رکھتا ہے، طالبان پہ کتنا انفلوئنس رکھتا ہے، ٹی ٹی پی کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے اوپر کتنا، تو یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے۔ بہرحال نو پرابلم، ناٹ این ایشو، ہوتا رہتا ہے یہ۔ آتے ہیں دوسرا بلوچستان ہے۔ بلوچستان میں بالکل پرابلم رائز ہوا ہے۔ بلوچستان میں انڈین فیکٹر ہمیشہ سے وہاں ایکٹیو رہا ہے، چاہے وہ افغانستان میں تھا یا نہیں تھا، لیکن بلوچستان کے اندر ان کا جو ایک قسم کی انسرجنسی، ایک قسم کی انڈیپینڈنس موومنٹ، یا جو بھی ہم اس کو کہیں نیشنلسٹ سب نیشنلسٹ موومنٹ، اس میں ان کا کردار بھی رہا ہے، اور نیچرل ہے۔ ہم کشمیر میں جب رول پلے کرتے ہیں یا خالستان کے اندر کسی زمانے میں ہمارا رول ہوا کرتا تھا، تو ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں ہم دونوں نہیں ہیں، خاموش ہم دونوں رہتے ہیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر رہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتی ہے۔ سندھو دیش بھی اسی قسم کا ایک کانسیپٹ تھا، جس میں ایک زمانے میں الذوالفقار کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کا چلا تھا سندھو دیش کا کانسیپٹ، اور یہ سندھ سیپریشن موومنٹ اور سندھ انڈیپینڈنس موومنٹ، لیکن یہ بڑی چھوٹی، کوئی بڑی موو اتنی بڑی کوئی بھی نہیں رہی جس طرح کی ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں یا جس طرح کی ہم نے کے پی میں دیکھی۔ ہاں، ان تینوں کا آپس میں کیا لنکیج ہے؟ اپیرنٹلی تو تینوں کے تینوں انڈیپینڈنٹ اس لیے ہیں کہ تینوں کے آبجیکٹو مختلف ہیں۔ یہ نہیں کہ دونوں مل کے کہتے ہیں کہ جی بلوچستان اور سندھ کو اکٹھا کر کے علیحدہ کر دیں، وہ نہیں ہے۔ سندھو دیش کا اپنا کانسیپٹ ہے، نیا کانسیپٹ نہیں ہے، پرانا کانسیپٹ ہے۔ بلوچ لبریشن کا بھی ابھی نیا نہیں رہا، پرانا ہو گیا اس کانسیپٹ کو بھی۔ ہاں، دونوں کے آبجیکٹو اس طرح سملر ہیں کہ دونوں آزادی کی بات کرتے ہیں۔ میں بلوچستان والے کی بات کرتا ہوں اور سندھ کی بات کرتا ہوں ریسنٹلی، یا ان کی پرانے جو ڈاکومنٹ پرانی جو نظر آتے ہیں۔ کراچی میں جو بلاسٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے کل کہا گیا ہے کہ اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، را کا ہاتھ ہے، کیا کہیں گے آپ کہ اس بار پھر یہی بات کی جا رہی ہے؟ را کا ہاتھ ہے، را کا ہاتھ نہیں ہے۔
ایک تو آپ ہماری ایجنسیز کا نام بگاڑتے ہیں تو بڑا دل میں دکھ ہوتا ہے یہاں پہ لوگوں کو. RAAA را کا ہاتھ. اچھا بالکل یہ تو جوکس اپارٹ, دیکھیے معصوم کی جان گئی ہے. مائی سنسیئر ہارٹ فیلٹ کنڈولنسز. لڑائی جھگڑا اپنی طرف, بٹ if innocent people have been killed, it's certainly wrong, and whoever is doing it, وہ کوئی بھی کر رہا ہو, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, اس کی کوئی بھی ایم ہو لائف میں, وہ ایم کتنی بھی اونچی ہو, کتنی بھی پاک ہو, لیکن وہ غلط ہے, اس کا کام غلط ہے, تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اب یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آرزو جی کی کیوں انڈیا کا ہاتھ نہیں ہے. میں آپ کو ایک تھیوری بتاتا ہوں اپنی. آرزو جی ایسا ہے کہ انڈیا پچھلے 3-4 سال سے انڈیا کا ایسا ہو گیا ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ, ہم پاکستان کا نہ بھلا چاہتے ہیں نہ برا چاہتے ہیں, ہم کچھ چاہتے ہی نہیں. بھارت نیوٹرل گیئر میں چلا گیا ہے. اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے اگر کوئی دہشت گرد حملے کروائے گا بھی تو اس کا کوئی مقصد ہوگا, ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرواتا ہے اس کے پیچھے کوئی مطلب ہوتا ہے, بنا وجوہات کے کوئی کام نہیں ہوتا, کئی سارے مطلب ہوتے ہیں, کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں. اور جتنا میں نے ابھی بھارت کی فارن پالیسی کو سمجھا ہے, بھارت یہ سب چیزیں نہیں کروائے گا کیونکہ بھارت کو پاکستان میں کوئی انٹرسٹ رہا نہیں. افغانستان کے ساتھ ویسے ہی ہمارے کانٹیکٹ ہیں, طالبان کے ساتھ ویسے ہی ہماری بات چیت چل رہی ہے. ہم جب چاہیں طالبان کو دلی انوائٹ کر سکتے ہیں, جہاز بھیج دیں گے, وہ لوگ آ جائیں گے. طالبان سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیں آوشکتا بالکل بھی نہیں ہے. وی ڈونٹ نیڈ پاکستان ٹو ٹاک ٹو دا طالبان. ان فیکٹ دا ورلڈ ڈز ناٹ نیڈ پاکستان ٹو ٹاک ٹو دا طالبان. امریکنز جو ہیں وہ الگ سے بات کر رہے ہیں, یورپینز الگ سے بات کر رہے ہیں, سارے ملک والے طالبان سے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کو نقصان پہنچانے والے جو ہیں وہ پاکستانی خود ہیں. جتنا پاکستانی خود پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا پہنچا رہے ہیں, اتنا بھارت 10 جنم میں نہیں کر سکتا جتنا پاکستانی خود کر رہے ہیں. تو پاکستانیوں کا سب سے بڑا دشمن بھارت نہیں ہے, پاکستانیوں کا سب سے بڑا دشمن پاکستانی خود ہیں. آرزو جی ایک بات بتائیے, ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ کراچی پہ ہم نے بم بلاسٹ کر دیا, اگر ہم نے کر دیا تو ہمیں کیا حاصل ہوا اس سے؟ ہاں ہمیں فائدہ کیا ہوگا